السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور فقہ اسلامی اور اسلامی علوم کی معتبر اور مستند مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری، بخاری شریف کی مشہور شرح نعمت الباری کا سلسلے وار درس بھی ہے الحمدللہ۔ اسی کی آج نشست بضمن عرس شریف 19ویں عرس شریف حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، آج کی یہ نشست منعقد کی جا رہی ہے 19ویں عرس شریف کے موقع پر۔ باب نمبر 12، حدیث نمبر 1103، باب من تطوع فی السفر فی غیر دبر الصلاوات وقبلہا، حالت سفر میں فرض نماز سے پہلے اور فرض کے بعد سنت پڑھنے کا بیان۔ ورکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتي الفجر فی السفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی 2 رکعت سنت آپ نے ادا کی، کیونکہ فجر کی 2 رکعت سنت نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اس تعلیق کی اصل حسب ذیل حدیث ہے، یعنی یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی 2 رکعت سنت آپ نے ادا کی، اس کے بعد پھر فرض نماز ادا کی، اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سفر میں تھے، صحابہ نماز فجر تک سوتے رہے، بس ان کو سورج کی گرمی نے بیدار کیا، یعنی غفلت ہو گئی اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکے۔ جب سورج نکل آیا اور سورج کی تپش حرارت جب بڑھ گئی تو اس وقت صحابہ بیدار ہوئے، وہ تھوڑی دیر اٹھے یہاں تک کہ سورج مستقل ہو گیا، یعنی سورج اچھی طرح نکل آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت آپ نے ادا کی، پھر آپ نے اقامت کہنے کا حکم دیا، پھر فجر کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا اس جگہ سے دور چلو، یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، پس انہوں نے اذان دی، سب نے وضو کیا اور 2 رکعت سنت فجر ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی امامت فرمائی۔ ان دونوں حدیثوں میں یہ صراحت ہے، یہ وضاحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے حالت سفر میں فجر کی 2 رکعت سنت نماز کا بھی اہتمام کیا۔ حدیث نمبر 1103، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن عمرو عن ابن ابی لیلى قال ما انبأ احد انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلی الضحى غیر ام ہانئ، ذکرت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ اغتسل فی بیتها فصلى 8 رکعات فما رأیته صلی صلاة اخف منها غیر انه یتم الرکوع والسجود۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں حفص بن عمر نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی عمرو سے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سوائے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سنہ 8 ہجری فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں غسل فرمایا، پھر آپ نے 8 رکعت نماز ادا کی، بس میں نے آپ کو اس سے مختصر نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، البتہ آپ رکوع اور سجدہ پورا کرتے تھے۔ یعنی آپ نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعت چاشت کی نماز آپ نے ادا کی، مختصر نماز پڑھی آپ، البتہ رکوع اور سجدہ پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ تو یہاں بتلانا مقصد ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تھے، آپ نے حالت سفر میں بھی نوافل کا اہتمام فرمایا اور سنت مؤکدہ کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ سفر میں فرض سے پہلے اور فرض کے بعد سنتیں پڑھنے کے ثبوت میں احادیث۔ سفر میں مسافر کے لیے
فرض سے پہلے کی جو سنت مؤکدہ ہے اور فرض کے بعد کی جو سنت مؤکدہ ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں احادیث پیش کرتے ہوئے ابن بطال کہتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 سفر کیے، 18 مرتبہ آپ سفر میں ساتھ رہے، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ظہر سے پہلے کی 2 رکعت سنت کبھی چھوڑی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو 8 رکعت چاشت کی نماز ادا کی، یہ بھی آپ کے سفر کے موقع پر زمین پر پڑھی، آپ نے یہ نماز سواری پر نہیں پڑھی، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ سفر میں زمین پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ یعنی یہاں 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ سفر میں تھے، آپ نے چاشت کی نماز جو کہ نفل ہے آپ نے اس کا اہتمام فرمایا، اور آپ نے چاشت کی نماز سواری پر نہیں پڑھی بلکہ اتر کر زمین پر آپ نے ادا کی۔ بے شک آپ نے سفر میں زمین پر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اسی طرح آپ نے سفر میں 2 رکعت سنت فجر کی آپ نے پڑھی، اور آپ نے سواری پر دن اور رات میں نوافل بھی پڑھے ہیں، اور یہ بھی سفر میں زمین پر نفل پڑھنے کی دلیل ہے، کیونکہ جب سواری پر نفل پڑھنا جائز ہے تو زمین پر یعنی رک کر قیام کر کے زمین پر نفل پڑھنا بدرجہ اولا جائز ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول اس کے خلاف ہے، اور حسن بصری نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سفر کرتے تھے، اور حالت سفر میں فرض سے پہلے اور بعد میں بھی نوافل پڑھا کرتے تھے، اور یہ علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حالت سفر میں بھی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اور سنت مؤکدہ کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ علامہ ابن المنذر نے کہا کہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت ابن مسعود، حضرت انس اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم اور بکثرت تابعین یعنی اکثر تابعین سفر میں فرض سے پہلے اور فرض کے بعد نوافل پڑھتے تھے، سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ امام مالک، فقہائے احناف، حنفی فقہا، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور امام ابو ثور کا مسلک ہے، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ کئی احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فرض سے پہلے اور فرض کے بعد زمین پر نوافل پڑھتے تھے، یعنی حالت سفر میں بھی آپ کہیں قیام کرتے، رکتے، نماز کا وقت ہوتا تو آپ رک جاتے اور فرض بھی پڑھتے تھے اور سنت بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ ابن ابی لیلہ نے جو یہ کہا ہے کہ حضرت ام ہانی کے علاوہ اور کسی نے یہ روایت نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما نے یہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی تاکید کی ہے، ان میں سے ایک چاشت کی نماز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن ابی لیلہ کے قول کے خلاف درج ذیل یعنی نیچے کچھ احادیث دی جا رہی ہیں، وہ ان کے اس قول کی نفی کرتی ہیں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ احادیث اس طرح ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرہ بنو معاویہ کی طرف نکلا، ایک مقام کا نام ہے، اس مقام کی طرف نکلا، آپ نے 8 رکعت چاشت کی نماز ادا کی اور ان میں طویل قیام فرمایا۔ یعنی ایک صحابی کا بیان ہے کہ آپ ایک مقام کی طرف روانہ ہوئے، دوران سفر آپ نے چاشت کی 8 رکعت نماز ادا کی، اور وہ بھی مختصر نہیں بلکہ اچھا طویل، اس میں آپ نے قیام فرمایا، لمبی قرات فرمائی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک اس کی تعداد ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے۔ بہرحال یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر 1104 وقال اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب قال حدثنی عبد اللہ بن عامر ان اباہ اخبرہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصبح باللیل فی السفر علی ظہر راحلتہ حیث توجہت بہ۔ اور لیث نے کہا مجھے یونس نے حدیث بیان کی ابن شہاب سے، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عامر نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سواری کی پشت پر یعنی سواری کی پیٹھ پر آپ نفل پڑھ رہے تھے، سواری کا منہ جس طرف بھی ہو۔ نفل نماز اگر شروع کریں سواری پر اور قبلے کی طرف رخ نہ ہو تو بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درست ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز سواری پر ادا کرتے تھے،
فرض کے لیے اور وتر کے لیے آپ البتہ سواری سے اتر کر ادا کرتے تھے۔ سواری پر اگر نماز پڑھ رہے ہوں، اب سواری کا رخ قبلے کی طرف ہونا شرط نہیں ہے اس وقت، نفل نماز کے لیے آپ نفل کا اہتمام فرماتے تھے سواری پر بھی۔ بہرحال اس حدیث سے بھی یہ بتلانا مقصد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں بھی نوافل کا اہتمام فرماتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 193 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1105 حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسبح علی ظہر راحلته حیث کان وجهه یؤمی برأسه وکان ابن عمر یفعله۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی زہری سے، انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی پیٹھ پر نفل پڑھتے تھے، جس طرف بھی سواری کا رخ ہو، اور سر سے آپ اشارہ کرتے تھے، رکوع سجدے کے لیے اور رکوع کے لیے آپ سر سے اشارہ کرتے تھے، اشارے سے رکوع اور سجدہ ادا کرتے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے، یعنی آپ بھی جب سفر میں ہوتے تو نوافل سواری کی پشت پر ادا کرتے تھے، البتہ فرض اور واجب کے لیے آپ سواری سے اتر جاتے تھے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 999 میں گزر چکی۔ باب نمبر 13 باب الجمع فی السفر بین المغرب والعشاء، سفر میں مغرب اور عشاء کی نماز دونوں کو ایک وقت میں ادا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1106 حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت الزہری عن سالم عن ابیہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین المغرب والعشاء اذا جد به السیر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے زہری سے سنا، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے کہا یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد جانا ہوتا، سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا، تو آپ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ احناف کے پاس جمع حقیقی صرف دو جگہ ہے۔ حج کے موقع پر حاجی کے لیے ایک جمع تقدیم ہے اور ایک جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کا مطلب ہے ظہر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنا، یہ جمع تقدیم ہے، یہ حاجیوں کے لیے صرف ایک موقع پر ہے۔ اسی طرح ایک جمع تاخیر ہے حاجیوں کے لیے، جہاں پر مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد عشاء کی نماز کے وقت پہ مغرب اور عشاء دونوں کو جماعت کے ساتھ قضا نہیں بلکہ ادا کرنا ہے۔ صرف ایک جگہ جمع حقیقی ہے، ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو جمع کر کے پڑھنا احناف کے پاس سوائے حاجیوں کے اس دو موقعوں پر اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک صورت جمع سوری کی ہو سکتی ہے، جمع سوری یعنی صورتاً جمع ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے وقت کے ختم پر سفر کو موقوف کرتے، روک دیتے اور مغرب کی نماز ادا کرتے۔ مغرب کی نماز ادا کرتے ہی فوراً جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوتا پھر آپ اس کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھتے، تو بظاہر دیکھنے والے کو یہ سمجھ میں آتا کہ آپ نے ایک نماز کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے مغرب کی نماز کو اس کے آخر وقت میں ادا کیا اور جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا عشاء کی نماز کو اس کے اول وقت میں آپ نے ادا کیا۔ یہ احناف کے پاس ایک وقت میں دو نمازوں کو ادا کرنا، دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ دیگر ائمہ کے پاس اگر کوئی مشکل ہو، جیسے اگر بارش ہو رہی ہو یا کوئی سفر کا معاملہ ہو، تو مجبوری کی صورت میں ان کے پاس ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز، دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن احناف کے پاس ایسا نہیں پڑھ سکتے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 191 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1107 حدیث نمبر 1107 وقال ابراہیم بن طہمان عن الحسین المعلم عن یحیی بن ابی کثیر عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الصلاة الظہر والعصر اذا کان علی ظہر سیر ویجمع بین المغرب والعشاء۔ اور ابراہیم بن طہمان نے کہا، حسین معلم سے روایت کی، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سفر کرتے تو ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کرتے، یعنی ظہر اور عصر کو ایک وقت میں ادا کرتے، اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے، یعنی مغرب اور عشاء کو
ایک وقت میں ان دونوں نمازوں کو جمع کر کے آپ پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1108 وعن حسین عن یحیی بن ابی کثیر عن حفص بن عبید اللہ بن انس عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاة المغرب والعشاء فی السفر وتابعه علی بن المبارک وحرب عن یحیی عن حفص عن انس جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین سے روایت ہے، وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کرتے ہیں، وہ حفص بن عبید اللہ بن انس سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کی نمازوں کو سفر میں جمع کرتے تھے، یعنی ان دونوں نمازوں کو رک کر ایک وقت میں آپ ادا کرتے تھے۔ حسین کی متابعت یعنی ان کی جیسی روایت کی ہے علی بن مبارک اور حرب نے یحییٰ سے، وہ حفص سے، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں دونوں نمازوں کو جمع کر کے ادا کیا۔ ایک نماز کے وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنے کے ثبوت میں ائمہ ثلاثہ کی طرف سے حافظ ابن حجر کے دلائل۔ ائمہ ثلاثہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے پاس ایک وقت میں دو نمازوں کو مسافر کے لیے جمع کر کے پڑھنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے دلائل دیتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے نمازوں کو جمع کرنے کے متعلق یہ 3 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث اس قید کے ساتھ مقید ہے کہ جب آپ کو کہیں مقید ہے، یعنی اس میں یہ شرط ہے، یہ قید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں جلدی جانا ہوتا تو آپ 2 نمازوں کو جمع کر لیتے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں یہ قید نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ جب آپ سواری پر سوار ہوتے، جب بھی آپ سفر کرتے 2 نمازوں کو جمع کر لیتے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرط اور کوئی قید نہیں ہے، اس میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس باب کا عنوان مطلق رکھا یعنی انہوں نے بھی کوئی قید نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی، کیونکہ مقید مطلق کے افراد میں سے ہے۔ مقید بھی جو حکم عام ہوتا ہے اس میں سے کوئی ایک شرط لگا دی جائے تو اس کو مقید کہتے ہیں۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، خواہ وہ سواری پر سفر کر رہا ہو یا نہیں، بس سفر میں ہیں تو مطلق سفر ہونے کی وجہ سے دونوں نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنے کی اجازت ہے امام بخاری اور ائمہ ثلاثہ کے پاس، اور خواہ اس کو کسی کام کی جلدی ہو یا نہ ہو، یہ بھی شرط نہیں ہے۔ اور اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ اکثر صحابہ کرام و تابعین اور فقہا میں سے امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق اور اشہب نے یہ کہا ہے کہ سفر میں مطلقاً یعنی بغیر کسی شرط کے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، اور بعض فقہا نے یہ کہا کہ عرفہ اور مزدلفہ کے سوا 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ عرفہ میں حاجیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز بھی پڑھ لیں، اس کو جماعت تقدیم کہتے ہیں، یعنی بعد والی نماز کو پہلے والی نماز کے وقت میں ادا کرنا۔ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کرنے کا حاجیوں کے لیے حکم ہے، یہ حقیقت میں جمع ہے، ظہر کی نماز کے وقت میں عصر پڑھی جاتی ہے عرفہ میں، اور مزدلفہ میں مغرب کی نماز کا وقت ختم بھی ہو جائے تب بھی نماز پڑھنا نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد عشاء کی نماز کے وقت پہ مغرب کی نماز ادا کر کے پھر عشاء پڑھنا ہے، وہ بھی ادا، قضا نہیں، اور وہ جمع تاخیر ہے، یعنی مغرب کی نماز کو پوسٹ پون کر کے اس کو مؤخر کر کے عشاء کی نماز کے وقت ادا کرنا ہے، اور یہ حقیقت میں جمع ہے۔ ان 2 مقامات کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی اور موقع پر ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ حسن بصری، ابراہیم نخعی، امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم کا یہی قول ہے۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ صاحبین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے دونوں شاگردوں نے اپنے استاد کی مخالفت کی ہے، یعنی ان کا قول الگ ہے، اور علامہ سروجی نے ہدایہ کی شرح میں ان کا رد کیا ہے، اور وہی اپنے مذہب کے زیادہ جاننے والے ہیں، یعنی شرح ہدایہ میں اس قول کا رد کیا گیا کہ صاحبین کا قول الگ ہے اور امام اعظم کا قول الگ ہے۔ عرفہ میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کی بحث کتاب الحج میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ جن احادیث میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے ان کا فقہائے احناف کیا جواب دیتے ہیں، اس سلسلے میں فرماتے ہیں
کہ ان احادیث کا فقہاء احناف نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ جمع حقیقی نہیں ہے بلکہ جمع صوری پر محمول ہے، یعنی صورتاً جمع ہے، حقیقت میں جمع نہیں ہے۔ بظاہر دیکھنے والے کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ایک وقت میں پڑھی گئی، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح ہے کہ مثلا مغرب کو اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے اور عشاء کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ تو علامہ خطابی نے اس پر یہ تعاقب کیا، یعنی اس پر یہ اعتراض کیا کہ دو نمازوں کو جمع کرنا رخصت ہے، دونوں نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسا ہی ہو جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے تو پھر اس میں ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کی بنسبت زیادہ تنگی ہوگی، یعنی رخصت ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے میں پھر مشکل ہوگی، دشواری ہوگی، کیونکہ نماز کے اوقات کے اول اور آخر کو اکثر خواص بھی نہیں جانتے، چاہے جائے کہ عام لوگوں کو نماز کا اول وقت معلوم ہو اور نماز کا آخر وقت معلوم ہو۔ جیسے فجر کی نماز کا وقت ہے، ایک وقت شروع ہوتا ہے وہ اور سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، پھر عصر کی نماز کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے تک باقی رہتا ہے۔ تو خواص بھی عام طور پر نماز کے ابتدائی اور آخری اوقات سے واقف نہیں ہوتے، تو پھر عوام کیوں کر واقف ہو سکتے ہیں؟ اس پر دلیل کے دو نمازوں کو جمع کرنا رخصت ہے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کی امت حرج میں مبتلا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ امت مشقت میں نہ پڑے، سہولت ہو، آسانی ہو، اور آسانی کے ساتھ عبادت کا اہتمام بھی کر سکے۔ مشقت یعنی مشکل، آسانی کے ساتھ سفر بھی کر سکے اور عبادت کا اہتمام بھی کر سکے۔ نیز احادیث میں یہ صراحت ہے کہ آپ نے ایک نماز کے وقت میں دو نمازوں کو جمع کیا ہے، جیسا کہ اس کے متصل باب میں حدیث آ رہی ہے، اور جمع کے لفظ سے ذہن میں یہی معنی آتا ہے، اور جمع سوری پر جمع تقدیم سے نقض وارد ہوتا ہے۔ صورتاً جمع میں ایک یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ جمع تاخیر میں ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا کیا گیا، اس کے فوری بعد جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوا دوسری نماز پڑھی گئی، جیسے مغرب کی نماز آخر وقت میں پڑھی گئی مغرب کے، اس کے بعد فوراً عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ تو یہاں پر ایک اعتراض کر رہے ہیں صورتاً جمع پر، کہ جمع تقدیم سے یہاں پر اعتراض ہوتا ہے، جس کا ذکر ایک باب کے بعد آ رہا ہے۔ اور لیث نے کہا کہ دو نمازوں کو جمع کرنا اس کے ساتھ خاص ہے جس کو اپنی مہم پر جلدی روانہ ہو، یعنی ہر شخص حالت سفر میں دو نمازوں کو ایک وقت میں ادا نہیں کر سکتا، صرف اس شخص کو اس بات کی اجازت ہے جس کو مہم سر کرنے کے لیے یا جو کسی اہم کام سے جس کو جلدی جانا ہو، ویسا شخص دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھ سکتا ہے، صرف اسی کے لیے اجازت ہے۔ اور امام مالک کا مشہور قول بھی یہی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ دو نمازوں کو جمع کرنا مسافر کے ساتھ خاص ہے، مقیم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی جو مسافر ہے وہی دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے، لیکن مقیم ایسا نہیں کر سکتا۔ اور یہ ابن حبیب کا قول ہے۔ اور امام اوزاعی نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ خاص ہے جس کا کوئی عذر حکمی ہو، یعنی امام اوزاعی کا ایک قول یہ ہے کہ وہی شخص دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھ سکتا ہے جس کو کوئی عذر ہو، شرعاً کوئی عذر ہو تو وہی شخص ایسا کر سکتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جمع تاخیر جائز ہے، یعنی ایک نماز کو مؤخر کر کے دوسرے نماز کے وقت میں اس کو ادا کرنا اس کی اجازت ہے، جائز ہے، اور جمع تقدیم جائز نہیں ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ کسی نماز کا وقت آنے سے پہلے وہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسے کوئی حالت سفر میں اگر ظہر کے وقت میں رک کر عصر پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، البتہ ایسا کر سکتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد رک کر مغرب اور عشاء پڑھ لے، یہ درست ہے، جمع تاخیر درست ہے، لیکن جمع تقدیم درست نہیں ہے۔ اور یہ قول امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما سے مروی ہے، اور ابن حزم کا بھی یہی پسندیدہ قول ہے۔ حافظ ابن حجر کے دلائل کے مصنف کی طرف سے جوابات: یہ درست ہے کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہم اس جمع کو جمع حقیقی نہیں مانتے بلکہ جمع سوری پر صورتاً جمع پر محمول کرتے ہیں۔ یہاں پر مراد لیتے ہیں کہ وہ صورتاً جمع ہے، کیونکہ دو نمازوں کو جمع کرنے کی تمام احادیث خبر واحد ہے، اور قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ ہر نماز کو اس کے اپنے وقت میں پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کا اہتمام کرو۔ ونیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز کو اس کے وقت میں فرض کیا گیا ہے، لہذا کوئی نماز اس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر دو نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں پڑھا جائے تو نماز اپنے وقت پر ادا نہیں ہوگی، اور ان آیات قطعیہ، یہ جو صریح آیتیں ہیں قرآن مجید کی اور قطعی ہیں، ان کے خلاف بات ہوگی۔ اس لیے ہم ان احادیث کو جمع حقیقی پر نہیں بلکہ جمع سوری، صورتاً جمع پر محمول کرتے ہیں، صورتاً جمع مراد لیتے ہیں۔ مثلا ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے، اس طرح ان احادیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اور قرآن مجید کی کسی آیت کی مخالفت، خلاف ورزی بھی لازم نہیں آئے گی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہی ثابت ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں نہ پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کو اس کے وقت کے علاوہ پڑھا ہو سوائے دو نمازوں کے۔ آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا اور فجر کی نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، نیند میں تقصیر نہیں ہے، کوتاہی نہیں ہے۔ کوتاہی صرف اس شخص کی ہے جس نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا۔ اگر کوئی سو جائے، غفلت ہو جائے، تو نیند چونکہ غیر اختیاری چیز ہے، نیند میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، سو جانے کی وجہ سے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکا تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی جاگتے ہوئے بھی نماز کا وقت گزر جانے تک انتظار کرے اور نماز نہ پڑھے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس نے دو نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں جمع کیا تو اس پر ان دونوں حدیثوں کی مخالفت لازم آئے گی۔ علامہ خطابی نے جو یہ کہا ہے کہ نماز کے اول وقت اور آخر وقت کا علم تو خواص کو بھی نہیں ہوتا چہ جائے کہ عوام کو، یعنی نماز کا ابتدائی وقت کون سا ہے اور نماز کا آخری وقت کون سا ہے، عام طور پر جو خواص ہیں، جو علم رکھتے ہیں تھوڑا بہت، وہ لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے، تو پھر عوام کی بات تو ظاہر بات ہے کہ عوام کو اس کا پتہ کیسے ہوگا۔ یہ بات علامہ خطابی کی بداہتاً یعنی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور اہم ارکان اسلام میں سے ہے۔ بس کامل مسلمان سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے، جو مومن کامل ہو، کامل ایمان والا ہو، اس سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کو نماز کے اول اور آخر وقت کا علم نہ ہو، اور جس کو نماز کے اول اور آخر وقت کا علم نہ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لے یا وقت نکلنے کے بعد پڑھے، اور نماز کی حفاظت وہی شخص کر سکتا ہے جس کو نماز کے اول اور آخر وقت کا علم ہو، اور اللہ نے ہر شخص کو نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا علامہ خطابی نے یہ جو بات کہی ہے یہ درست نہیں ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ علامہ ابن حجر نے اس نادرست قول کو بڑے اچھے انداز سے پیش کیا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان جو بھی ہے اس کو نماز کا ابتدائی اور آخری وقت تو معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نماز بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کا۔ ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنے کے رد میں اور جمع سوری کے ثبوت میں ائمہ ثلاثہ کے خلاف قوی دلیل یہ حدیث شریف ہے، یعنی ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، اور اگر جہاں احادیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا ہے، اس سے مراد جمع حقیقی نہیں ہے، جمع حقیقی بلکہ جمع سوری ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت پیش کر رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھی اور مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی، بغیر خوف کے اور بغیر سفر کے، یعنی اس وقت خوف کا بھی ماحول نہیں تھا اور سفر کی بھی حالت میں نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ اور ایک سند سے یہ حدیث روایت کی گئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا بغیر خوف اور بغیر سفر کے۔ وہاں کوئی عذر بھی نہیں تھا، دشمن کا خوف بھی نہیں تھا اور حالت سفر بھی نہیں تھی۔ ابو زبیر نے کہا میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا آپ نے کس وجہ سے ایسا کیا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے کہا آپ کا ارادہ یہ تھا کہ آپ کی امت حرج میں مبتلا نہ ہو، اس طرح کرنے سے آپ کا مقصد یہ تھا
کہ امت مشقت میں تکلیف نہ پڑے، امت کے لیے آسانی ہو، سہولت ہو، آپ نے امت کی سہولت کی خاطر ایسا کیا۔ سنن ترمذی میں ہے بغیر سفر اور بغیر بارش کے 2 نمازوں کو آپ نے جمع کیا، یعنی آپ سفر میں بھی نہیں تھے اور بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، کوئی عذر نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جمع سوری پر محمول کرنا واجب ہے، یہاں جمع سے جمع حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ صورتاً جمع ہے، یعنی ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں آپ نے ادا کیا، پھر جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح مغرب کی نماز کو آپ نے اس کے آخری وقت میں پڑھا اور اسی جگہ پھر آپ نے عشاء کی نماز اس کے اول وقت میں ادا کی۔ بظاہر دیکھنے والے کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے ایک وقت میں 2 نمازوں کو آپ نے جمع کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے ظہر کی نماز اس کے آخری وقت میں ادا کی اور عصر کی نماز ابتدائی وقت میں آپ نے ادا کی۔ اسی طرح مغرب کی نماز آپ نے مغرب کے آخری وقت میں ادا کی اور عشاء کی نماز جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جمع سوری پر محمول کرنا واجب ہے، یعنی یہاں پر جمع حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ صورتاً جمع ہے، ورنہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ بغیر سفر کے اور بغیر کسی خوف کے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھا جائے، اور یہ فقہاء احناف کی بہت قوی دلیل ہے۔ جن ائمہ کے پاس 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کا حکم ہے، اجازت ہے، ان کے پاس بھی اس کے ساتھ یہ عذر اور یہ شرائط ہیں۔ اگر خوف کا اندیشہ ہو، خوف ہو یا خوف کا ماحول ہو یا پھر زبردست بارش ہو رہی ہو یا پھر سفر میں ہو، تو ان اعذار کے ساتھ، ان عذروں کے ساتھ ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے اور پھر بارش یا کوئی طوفانی بارش بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کر کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ علامہ نووی نے اس حدیث کی یہ تعویل کی کہ آپ نے بارش کی وجہ سے، زبردست بارش ہو رہی تھی، بارش کی وجہ سے آپ نے ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھا۔ پھر اس تعویل کو خود یہ کہہ کر رد کر دیا کہ سنن ترمذی میں ہے کہ آپ نے بغیر بارش کے 2 نمازوں کو جمع کیا، یعنی بغیر بارش کے بھی آپ نے مدینے میں 2 نمازوں کو ایک وقت پر پڑھا ہے، ایک وقت میں۔ دوسری تعویل یہ کی کہ مطلع ابر آلود تھا اور آپ نے ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی تھی، اس کے بعد میں پتہ چلا تھا، لیکن اس تعویل کو بھی انہوں نے رد کر دیا کہ یہ بات ظہر اور عصر میں تو چل سکتی ہے، مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے دن اور رات کی خبر نہ ہو، دن اور رات کا پتہ نہ چل سکے، یہ تو ہو سکتا ہے ظہر اور عصر میں، لیکن مغرب اور عشاء میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تیسری تعویل یہ کی کہ آپ نے پہلی نماز آخری وقت میں پڑھی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو پتہ چلا کہ دوسری نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ تعویل خلاف ظاہر ہے اور غلط ہے۔ چوتھی تعویل جس پر ان کا اعتماد ہے، جس پر ان کا بھروسہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بیماری کے عذر کی وجہ سے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا، یہ عذر ہے، یہاں پر عذر کی وجہ سے درست ہے۔ علامہ نووی کی یہ تعویل بھی غلط ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا آپ نے بغیر سفر کے اور بغیر خوف کے 2 نمازوں کو جمع کیا۔ اگر آپ نے بیماری کی وجہ سے 2 نمازوں کو جمع کیا تھا تو وہ مرض بڑھنے کے خوف میں داخل ہے، وہاں بھی اگر بیماری کا عذر اگر ہو تو بیماری بڑھ جانے کا ڈر ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ بھی خوف کے زمرے میں آتا ہے۔ خوف کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے ان ائمہ کے پاس 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، حالانکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں آپ نے بغیر خوف کے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ نیز آپ کی بیماری کے ایام تو سب کو معلوم ہیں، اور ان ایام میں آپ کے نماز پڑھنے کی تفصیل کا احادیث میں ذکر ہے، تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نے بیماری کی وجہ سے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا ہو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا ہو۔ بیماری کے دنوں میں کسی نے یہ روایت نہیں کی کہ آپ نے بیماری کی وجہ سے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھا۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا بہرحال قرآن مجید کی نصوص قطعیہ، قرآن مجید کی آیات کے خلاف ہے، تو پھر کیا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو قرآن مجید کی مخالفت پر محمول کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کے آیات کی خلاف ورزی کی، اور یہ کیوں نہ کہا جائے کہ آپ نے ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں پڑھا ہو اور مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں پڑھا ہو۔ اس طرح کی اگر تعویل کی جائے ان احادیث کی تو نہ احادیث
کا انکار لازم آتا ہے اور نہ قرآن مجید کی آیات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور دو نمازوں کو صورتاً جمع کیا یہ کہا جائے تاکہ بیماری کے ایام میں بیماری کے دنوں میں امت تکلیف میں نہ پڑے، اور شہر میں دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں صورتاً جمع کر کے پڑھ لے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مختلف عمل ہے یہ امت کی سہولت کے لیے ہے، امت کی آسانی کے لیے ہے۔ آپ نے ہر طرح کے عمل کے ذریعے امت کو سہولت اور آرام پہنچایا کہ امت مشقت میں نہ پڑے، تکلیف میں نہ پڑے، حالات کے لحاظ سے اس کو جب جیسی سہولت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کر سکے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ایک نماز کے وقت دو نمازوں کو جمع کرنے کے ثبوت میں اس کے متصل باب کا ذکر کیا، سو ہم اس باب کی حدیث کی تشریح میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ باب نمبر 14، باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بین المغرب والعشاء، جب مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کرے تو پہلے اذان دے یا اقامت کہے۔ اس باب میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جب مسافر مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کرے گا، ایک وقت میں دو نمازیں پڑھے گا، تو کیا آیا وہ اذان دے گا یا نہیں؟ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس باب کے تحت امام بخاری نے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ذکر کی ہے اس میں اذان کا ذکر نہیں ہے، اور نہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اذان کا ذکر ہے اور نہ ہی اقامت کا ذکر ہے۔ اس کے جواب میں علامہ کرمانی لکھتے ہیں شاید کہ راوی اذان اور اقامت کے ترک کے ذکر کے درپے نہیں ہوا، یعنی شاید ہو سکتا ہے کہ راوی نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا اور اس نے دونوں نمازوں کا مطلقاً ذکر کیا، صرف انہوں نے نمازوں کا ذکر کیا، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں نمازیں اپنے ارکان، شرائط اور سنن کے ساتھ مراد ہیں، اور اقامت اور اذان نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ راوی جو بیان کر رہے ہیں جو دو نمازوں کو آپ نے ایک وقت میں جمع کیا تو نماز کے پورے ارکان، شرائط اور سنن کے ساتھ آپ نے ان نمازوں کا اہتمام کیا، اور اذان اور اقامت بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، چنانچہ اذان بھی دی گئی اور اقامت بھی کہی گئی۔ حدیث نمبر 1109، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعجلہ السیر فی السفر یؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بینها وبین العشاء قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا اعجلہ السیر ويقیم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی زہری سے، انہوں نے کہا مجھے سالم نے خبر دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ ہونے میں جلدی کوئی سفر درپیش ہوتا تو آپ مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے، یعنی اس کے ابتدائی وقت میں نہیں پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے۔ سالم نے کہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے، جب ان کو روانہ ہونے میں جلدی ہوتی، کہیں سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا تو وہ مغرب کی اقامت کہتے، پھر اس کی 3 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، یہاں تک کہ عشاء کی اقامت کہتے، یعنی عشاء کی نماز کا وقت، مغرب کی نماز کو اس کے آخر وقت میں پڑھتے اور عشاء کی نماز کے وقت شروع ہونے کا انتظار کرتے، جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا عشاء کی اقامت کہتے، پھر اس کی 2 رکعت پڑھتے، حالت سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہوتی ہے تو آپ 2 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، پھر ان کے درمیان 1 رکعت بھی نفل نہیں پڑھتے تھے، مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کوئی سنت اور کوئی نفل آپ نہیں پڑھتے تھے، اور نہ عشاء کے بعد کوئی سجدہ کرتے، یہاں تک کہ آدھی رات کو آپ قیام کرتے تھے، یعنی جب نصف شب ہوتی تو اس وقت اٹھ کر شب بیداری کرتے، تہجد پڑھتے، قیام اللیل کرتے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1091 میں گزر چکی ہے، مزید تشریح درج ذیل ہے۔ ایک نماز کے وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنے پر فقہائے شافعیہ کا استدلال اور اس کا جواب، یعنی فقہائے شافعیہ کے پاس ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، ان کی دلیل کیا ہے، پھر ان کی دلیل کا احناف کے پاس جواب کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ مغرب کی نماز کو کتنی دیر مؤخر کرتے تھے، یعنی مغرب کی نماز کتنی دیر کے بعد پڑھتے تھے، اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم میں اس کا بیان ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو
جب روانگی میں سفر کرنے میں جلدی ہوتی، کسی مقام پر جانے کے لیے جلدی روانہ ہونا ہوتا، تو وہ شفق یعنی آسمان پر جو لالی ہوتی ہے سرخی کے غائب ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے، اور وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جانے کی جلدی ہوتی، سفر میں جلدی روانہ ہونا ہوتا، تو آپ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے تھے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں اس حدیث میں فقہائے احناف کی تعویل کا ابطال ہے، یعنی تعویل کو رد کر دیا گیا کہ جمع سے مراد یہ ہے کہ پہلی نماز کو آخری وقت میں پڑھنا اور دوسری نماز کو اول وقت میں پڑھنا، کیونکہ اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ پہلی نماز کے وقت میں صراحت یعنی وضاحت ہے، تفصیل ہے اس کی کہ آپ پہلی نماز کے وقت میں دونوں نمازوں کو جمع کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث میں ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو دو نمازوں کو جمع کرنے کو جمع سوری پر محمول کرتے ہیں، یعنی اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا یہ جمع سوری نہیں بلکہ جمع حقیقی ہے۔ علامہ نووی شافعی اور علامہ عسقلانی شافعی دونوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھ کر تھوڑی دیر ٹھہرتے، انتظار کرتے اور شفق کے غائب ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ شفق کے معنی سرخی کے بھی ہیں اور سفیدی کے بھی ہیں۔ شفق کے دو معنی آتے ہیں، ایک سرخی کے بھی آتے ہیں اور ایک سفیدی کی بھی آتے ہیں، اور سرخی جلدی غائب ہوتی ہے اور سفیدی دیر سے غائب ہوتی ہے۔ سرخی جلدی ختم ہو جاتی ہے آسمان پر، جبکہ سفیدی بہت دیر تک باقی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں شفق کی سرخی مراد ہو جو جلدی غائب ہو جاتی ہے، اور آپ نے شفق کی سرخی غائب ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی ہوئی ہو، تاہم چونکہ قرآن مجید میں ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے اگر اس پر اصرار کیا جائے کہ آپ نے عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی تھی، تو ہم صریح قرآن کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو ترک کر دیں گے، یعنی چھوڑ دیں گے، جبکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ نے دونوں نمازوں کے سوا کوئی نماز دوسری نماز کے وقت میں نہیں پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقصیر کوتاہی اس شخص کی ہے جس نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا۔ کوئی سو جائے، غفلت ہو جائے، نیند غیر اختیاری چیز ہے، نیند کی وجہ سے تقصیر کوتاہی نہیں ہے، بلکہ کوئی جاگتے ہوئے بھی ایک نماز کا وقت ختم ہونے تک انتظار کرے اور دوسری نماز کا وقت آ جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 1110 حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص بن عبيد الله بن انس ان انس رضي الله تعالى عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر عن المغرب والعشاء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسحاق نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الصمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حرب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے حفص بن عبید اللہ بن انس نے حدیث بیان کی کہ ان کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ان دونوں نمازوں کو جمع کرتے تھے، یعنی مغرب اور عشاء کو آپ ایک وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1108 میں گزر چکی۔ باب نمبر 15 باب یؤخر الظہر الی العصر اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس، جب زوال سے پہلے سفر کرے تو نماز ظہر کو نماز عصر تک مؤخر کرے، یعنی نماز ظہر کو اس کے آخری وقت میں ادا کرے۔ فیہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ثبوت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ حدیث نمبر 1111 حدثنا حسان الواسطی قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقیل عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الى وقت العصر ثم يجمع بینهما واذا زاغت صلی الظہر ثم رکبا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں حسان الواسطی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں مفضل بن فضالہ نے حدیث بیان کی، عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب سورج کے ڈھلنے سے پہلے روانہ ہوتے تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر کرتے، یعنی سفر جاری رکھتے اور ظہر کی نماز کا جب آخری وقت آ جاتا تو آپ اس وقت رکتے اور ظہر کی نماز ادا کرتے۔ ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے وقت تک مؤخر کرتے، پھر ان دونوں کو جمع کرتے، یعنی ظہر کے آخری وقت میں ظہر ادا کرتے اور جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا فوراً عصر کی نماز ادا کر کے آپ سفر کے لیے روانہ ہو جاتے۔
اور جب سورج زائل ہو جاتا ڈھل جاتا تو ظہر کی نماز پڑھتے پھر سوار ہوتے۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث کی سند میں جو راوی ہیں، نمبر 1 حسان بن عبداللہ بن سہل کندی مصری ہیں، یہ سن 222 ہجری میں انتقال کر گئے۔ نمبر 2 مفضل بن فضالہ ہیں، ان کی کنیت ابو معاویہ ہے، یہ قطبانی ہیں، یہ مصر کے قاضی تھے اور مجاب الدعوہ تھے، یعنی مستجاب الدعوہ، ان کی دعا قبول ہوتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان کا وصال سن 181 ہجری میں ہوا۔ نمبر 3 عقیل بن خالد ہیں۔ نمبر 4 محمد بن مسلم بن شہاب زہری ہیں۔ نمبر 5 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے والوں کے نزدیک اس کی تفصیل، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو فقہا ایک نماز کے وقت میں 2 نمازوں کے جمع کرنے کو جائز کہتے ہیں وہ اس حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں، جو شخص ظہر کی نماز کے وقت میں کسی جگہ ٹھہرا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا کر 2 نمازوں کو جمع کرے، اور جب وہ سفر کر رہا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے دیر کر کے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھے جب اس کو اپنے ٹھہرنے پر اعتماد ہو اور عصر کا وقت باقی ہو، اور جب وہ ان دونوں نمازوں کے وقت میں سفر کرتا رہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ جس نماز کو چاہے پہلے پڑھے یا جس نماز کو چاہے بعد میں پڑھے، 2 نمازوں کو جمع کرنے کا اختیار ہے، لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ پہلی نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ملا کر پڑھے۔ علامہ ابن بطال نے کہا کہ جمع کرنے کے وقت میں اختلاف ہے کہ کس وقت میں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، اگر چاہے تو پہلی نماز کے وقت میں دونوں کو جمع کرے اور اگر چاہے تو دوسری نماز کے وقت میں دونوں کو جمع کرے، یہ جمہور یعنی اکثر علماء کا قول ہے۔ پھر انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو نقل کر کے کہا یہ قول احادیث اور آثار کے خلاف ہے، یعنی احادیث شریفہ اور صحابہ کے اقوال کے خلاف ہے، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول احادیث اور اقوال صحابہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ائمہ ثلاثہ کا قول قرآن مجید کی آیات، احادیث صحیحہ اور صحابہ کے اقوال کے خلاف ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن مجید، سنت اور آثار صحابہ اور قیاس سے دلیل پیش کی ہے، اور جن احادیث اور اقوال صحابہ میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے وہاں ان کو جمع سوری پر صورتاً جمع پر محمول کیا، حقیقت میں جمع مراد نہیں ہے۔ باب نمبر 16 باب اذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلی الظہر ثم رکبا، جب مسافر زوال آفتاب سورج ڈھلنے کے بعد روانہ ہو تو ظہر کی نماز پڑھے پھر سوار ہو، یعنی اگر ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے تو ظہر کی نماز پڑھ لے کر سفر شروع کرے، ظہر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے سفر کا آغاز کرے۔ حدیث نمبر 1112 حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں قتیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں مفضل بن فضالہ نے حدیث بیان کی، عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے روانہ ہوتے تو ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے وقت تک لیٹ کر دیتے، مؤخر کر دیتے، پھر سواری سے اتر کر دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے، اور اگر آپ کے روانہ ہونے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو ظہر کی نماز پڑھتے پھر سوار ہوتے، یعنی اگر آپ سفر شروع کرنے سے پہلے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا تو آپ ظہر کی نماز پڑھ کے اپنے سفر کا آغاز کرتے، اور اگر سفر شروع کرنے سے پہلے ظہر کی نماز کا وقت اگر شروع نہیں ہوتا تو اب آپ سفر شروع فرماتے اور پھر ظہر کی نماز کے آخری وقت تک سفر جاری رکھتے، پھر ظہر کی نماز کے لیے رکتے، ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں ادا کر کے آپ پھر فوراً عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی عصر کی نماز ادا کرتے، پھر سفر شروع فرماتے۔ ایک نماز کے وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کی روایت پر بحث و نظر، یعنی اس کی تحقیق۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے، یعنی یہ حدیث اس بات کو چاہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نماز کے وقت میں دونوں نمازوں کو جمع کرتے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں اس حدیث کا یہ تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے، اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ زوال آفتاب سورج ڈھلنے کے بعد روانہ ہوتے تو آپ دونوں نمازوں کو جمع نہیں کرتے تھے، بلکہ ظہر کو اس کے وقت میں پڑھتے پھر سوار ہوتے، اور عصر کو ظہر کی نماز کے بعد
متصل یعنی ظہر کی نماز کے فوری بعد عصر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ عصر کی نماز کو ظہر کی نماز کے بعد اپنے وقت میں یعنی عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھتے تھے، کیونکہ اصول قواعد کا تقاضا اسی طرح ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو داؤد نے یہ کہا ہے کہ نماز کو وقت سے پہلے پڑھنے کے متعلق کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک نماز کا ایک وقت مقرر ہے اور نماز کو اس کے وقت میں ہی ادا کرنا یہ درست ہے۔ وقت سے پہلے اگر نماز ادا کرے تو درست نہیں ہوگی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ امام اسحاق ابن راہویہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے حضرت انس سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سورج ڈھل جاتا یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا تو آپ ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتے، پھر سفر پر روانہ ہوتے یعنی سفر شروع کرتے، دوبارہ سفر کا آغاز کرتے۔ اور علامہ نووی نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، سندن وہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے اسحاق بن راہویہ کو منکر قرار دیا ہے، یعنی وہ بعض ایسی روایتیں کرتے ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہیں، جن کے سند میں جو راوی آتے ہیں وہ قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ اسحاق کو انہوں نے منکر قرار دیا۔ اسماعیلی نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور کہا ہے کہ اسحاق شبابہ سے اس حدیث کی روایت میں متفرد ہیں، یعنی اکیلے ہیں روایت کرنے والے راوی، اور شبابہ لوگوں کو ارجاء کی طرف دعوت دیتا تھا، یعنی شبابہ ناوی جو راوی ہے وہ ایک عقیدہ ہے ارجاء جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، اس کی دعوت دیتے تھے۔ اور امام محمد بن سعد نے کہا کہ شبابہ مرجی تھا، یعنی وہ بھی غلط عقیدے کا حامل تھا، اسی لیے دو نمازوں کو جمع کرنے کی یہ روایت درست نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کے راویوں میں ایک مرجیہ فرقے سے تعلق رکھنے والا راوی ہے، اسی لیے اس کو قابل اعتماد قرار نہیں دیا گیا۔ باب نمبر 17 باب صلاۃ القاعدی، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا بیان۔ امام بخاری نے اس عنوان کو عموم کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی اس میں فرض نماز یا سنت یا نفل کا آپ نے ذکر نہیں کیا، اس کی شرط نہیں لگائی، بس مطلق نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیان قائم کیا، خواہ نفل بیٹھ کر پڑھے یا فرض نماز بیٹھ کر پڑھے اور عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے یا بغیر عذر کے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والا خواہ امام ہو یا مقتدی ہو، ایسی انہوں نے کوئی شرط قید نہیں لگائی، نماز کو مطلق رکھا، چاہے وہ نماز فرض ہو یا سنت ہو، وہ بیٹھ کر پڑھنے والا عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے یا بلا عذر بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھ کر پڑھنے والا چاہے امام ہو یا مصلی ہو مقتدی ہو۔ حدیث نمبر 1113 حدثنا قتیبہ بن سعید عن مالک عن ہشام بن عروہ عن ابی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ وهو شاکن فصلی جالسا وصلی وراءہ قوم قیاما فاشار الیہم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام لیؤتم به فاذا رکع فارکعوا واذا رفع فارفعوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی امام مالک سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز ادا کی، اس وقت آپ بیمار تھے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، آپ نے اشارے سے ان کو بیٹھ جانے کا حکم دیا، یعنی بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا حکم دیا آپ کے پیچھے۔ پھر جب آپ ان کی طرف مڑے یعنی نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرے تو آپ نے فرمایا امام صرف اس لیے مقرر کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی رکوع سے سر اٹھاؤ، یعنی امام کی متابعت کرو، پیروی کرو، امام کی اقتداء کرو، امام جیسا کرے ویسا کرو، یعنی امام رکوع کرے تو رکوع کرو، رکوع سے سر اٹھائے تو رکوع سے سر اٹھاؤ۔ جس بیماری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اس بیماری کا سبب اور اس کی کیفیت کا بیان۔ تو اس حدیث شریف کا جو عنوان قائم کیا تھا امام بخاری نے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا بیان، روایت بھی لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی اور صحابہ کو بھی بیٹھ کر پڑھنے کا حکم دیا۔ اب یہاں وہ کون سی بیماری تھی اور اس بیماری کا سبب کیا تھا اور اس کی کیفیت کیا تھی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گھوڑے پر سوار ہوئے، اس نے آپ کو کھجور کے درخت کے تنے پر گرا دیا، اس سے آپ کے پیر کی ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ گئی، اس وجہ سے آپ کے پیر میں تکلیف تھی اور آپ نے عذر کی وجہ سے بیٹھ کر آپ نے نماز ادا کی، آپ امام بھی تھے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 1114
حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرس فخدش او فجحش شقه الایمن فدخلنا علیہ نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن عیینہ نے حدیث بیان کی زہری سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سے گر گئے، اس کی وجہ سے آپ کی بائیں جانب کی کھال چھل گئی، یعنی آپ کو زخم آ گیا، زخم ہو گیا، سو ہم آپ کی عیادت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ بس نماز کا وقت آ گیا، عیادت کے لیے جب صحابہ پہنچے اتفاق سے نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، امامت فرمائی آپ نے، سو ہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی آپ کے پیچھے، اور آپ نے فرمایا نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے، امام کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، مصلیوں پر واجب ہے، مقتدیوں پر واجب ہے کہ وہ امام کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، یعنی اب بس جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، یعنی جب امام نماز شروع کرے تو تم بھی نماز شروع کرو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ رکوع سے اٹھے تو تم بھی رکوع سے سر اٹھاؤ، اور جب وہ یعنی امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 378 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 1115 حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادة اخبرنا حسین عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ انه سأل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابی قال حدثنا الحسین عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبصورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں روح بن عبادہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں حسین نے خبر دی عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور ہم کو اسحاق نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو عبد الصمد نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا ہمیں حسین نے حدیث بیان کی ابن بریدہ سے، انہوں نے کہا مجھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور ان کو بواسیر تھی، ان کو بواسیر کی بیماری تھی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے متعلق پوچھا، دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو وہ افضل ہے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے، زیادہ فضیلت کی بات ہے، اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ملے گا، بیٹھ کر پڑھنے والے کو آدھا اجر ملے گا، اور جس نے سو کر نماز پڑھی یعنی اشارے سے نماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ملے گا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو آدھا اجر ملے گا، پورا اجر نہیں ملے گا۔ حدیث مذکور کے رجال، یعنی اس حدیث شریف کی سند کے راوی اسحاق بن منصور بن بحرام کوسج، ان کی کنیت ابو یعقوب ہے، نمبر 2 روح بن عبادہ ہے، نمبر 3 حسین بن ذکوان معلم ہے، نمبر 4 عبداللہ بن بریدہ ہے، نمبر 5 اسحاق بن ابراہیم کلابازی ہے، نمبر 6 عبد الصمد بن عبد الوارث ہے، نمبر 7 ان کے والد عبد الوارث بن سعید تنوری ہیں، نمبر 8 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ بواسیر کے معنی اس حدیث شریف میں ذکر آیا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر کی بیماری تھی، شکایت ہو گئی تھی، اس حدیث میں بواسیر کا لفظ ہے، یہ ایک بیماری ہے جو انسان کے مقعد میں یعنی براز کرنے کی جگہ میں، پیشاب پاخانے کی جگہ میں جو پیدا ہو جاتی ہے اس کو ناسور بھی کہتے ہیں، جسم کے اندر جو زخم ہوتا ہے اس کو ناسور کہتے ہیں، اور اس کو ناسور سواد سے بھی ناسور کہتے ہیں۔ یہ جسم کے اندر ایک پھوڑا ہوتا ہے جو عام طور پر ٹھیک نہیں ہوتا، اور ناسور اس پھوڑے کی وجہ سے مقعد میں ورم ہو جاتا ہے، یعنی وہاں پر سج جاتا ہے اور اس سے مواد نکلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اس بیمار کو۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھنے پر آدھے اجر کی حدیث
نوافل سے متعلق ہے، یعنی نفل نماز اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے اس میں بھی افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے تو اس کو آدھا اجر ملتا ہے۔ علامہ ابن بطال مالکی فرماتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث صرف نوافل سے متعلق ہے، کیونکہ جو شخص فرض نماز بیٹھ کر پڑھے گا اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہوگی یا وہ اس سے عاجز ہوگا۔ اگر کوئی فرض نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو وہاں دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکنے کی طاقت رکھتا ہے یا طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اگر اس کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے، یعنی وہ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے فرض نماز بیٹھ کر پڑھی تو تمام فقہا کے پاس اس کی نماز نہیں ہوگی اور اس پر لازم ہے کہ وہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔ تو اس کی نماز کا اس کو نصف اجر کیسے ملے گا؟ یعنی جو قیام پر قدرت رکھتا ہے وہ فرض نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اگر بیٹھ کر پڑھے گا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی فرض نماز بیٹھ کر پڑھے تو فقہا کے پاس اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا۔ اور اگر وہ کھڑے ہونے سے عاجز ہیں، یعنی قیام پر قدرت نہیں رکھتا، کسی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس سے قیام کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، یعنی اس پر قیام فرض ہی نہیں ہوگا اور اس کی فرضیت بیٹھنے کی طرف منتقل ہو جائے گی، یعنی جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اب جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا اس سے افضل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں عذر ہے، اس کی مجبوری ہے۔ اور جب وہ بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہوگا، اگر کوئی ایسا مریض ہو جو بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ لیٹ کر اشاروں سے نماز ادا کرے، اور اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والا اس سے افضل نہیں ہوگا، کیونکہ جو آثار جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مرض یا کسی اور مصیبت کی وجہ سے کسی نیک عمل سے روک لے تو اس کے لیے اس نیک عمل کا اجر لکھا جاتا رہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے غیر منقطع، یعنی ایسا اجر ہے جو کبھی بھی نہیں رکے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص تندرستی کی حالت میں نیک اعمال کیا کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے وہ ان کو انجام نہیں دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان اعمال کا ثواب اس کی بیماری کے زمانے میں بھی لکھتا ہے۔ بیمار کی نماز کے احکام، علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا جس نے سوئے ہوئے نماز پڑھی، یعنی اشارے سے نماز پڑھی، اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ملے گا۔ اس میں سوئے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ سوئے ہوئے سے مراد سو کر نماز پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ جس نے لیٹ کر، کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں ہے تو لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھی وہ شخص مراد ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی اس طرح روایت کی ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیمار کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو پہلو کے بل یعنی لیٹ کر نماز پڑھو۔ نیز امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ اس باب میں حسن بصری کے اس قول کی روایت کی ہے، اگر انسان چاہے تو نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھے، اور اگر چاہے تو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر چاہے تو لیٹ کر پڑھے، یعنی نوافل میں اختیار ہے، حسب سہولت نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن نوافل میں بھی اگر کوئی قیام کی قدرت رکھتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ سفیان ثوری نے اس حدیث میں کہا ہے کہ جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ملے گا۔ انہوں نے کہا یہ تندرست شخص کے لیے ہے جس کا کوئی عذر نہ ہو، یعنی نوافل میں، اور جس کا کوئی عذر ہو اور اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کو بھی پورا اجر ملے گا، اس کو بھی ایسے ہی اجر ملے گا جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لیٹ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی قدرت نہ ہو، لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھے تو اس کو بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی طرح ثواب ملے گا۔ باب نمبر 18، باب صلاۃ القاعد بالایما، حدیث نمبر 1116، یہ بیان ہے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے کا۔ حدیث نمبر 1116، حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسین المعلم عن عبد الله بن بريدة ان عمران بن حسین وكان رجلا مبصورا وقال ابو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد
فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد قال ابو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابو معمر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الوارث نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حسین معلم نے حدیث بیان کی عبداللہ بن بریدہ سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر کی شکایت تھی، اور ابو معمر نے ایک مرتبہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے متعلق پوچھا، مسئلہ دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو وہ افضل ہے، بہتر ہے، سب سے افضل ہے، اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ملے گا، اور جس نے سو کر نماز پڑھی یعنی لیٹ کر نماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ملے گا۔ امام ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا سو کر نماز پڑھنے والے سے یہاں مراد لیٹ کر نماز پڑھنا ہے، سو کر نماز پڑھنے سے مراد حالت نیند میں نہیں بلکہ لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھنے والا مراد ہے۔ اس حدیث کی تشریح گزشتہ حدیث کے تحت گزر چکی۔ باب نمبر 19 باب اذا لم یطق قاعدا صلی علی جنب، جب نماز میں بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ وقال عطاء ان لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه، اور عطا نے کہا جب نمازی قبلے کی طرف پھرنے پر قادر نہ ہو یعنی قبلے کی طرف رخ بھی نہ کر سکتا ہو، ایسی کیفیت میں ہو تو اس کا رخ جس طرف ہو اسی طرف وہ نماز پڑھ لے، یعنی حسب سہولت جیسی حالت میں جس طرف بھی رخ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے قبلے کی طرف، اور اگر رخ پھرنے کی صلاحیت اس کے اندر طاقت نہ ہو تو جس طرف بھی اس کا رخ ہو اسی طرف وہ نماز پڑھ لے۔ اس تعلیق کی اصل حسب ذیل احادیث ہیں، یعنی جو عطا کا یہ قول بیان کیا ہے امام بخاری نے اس سلسلے میں احادیث پیش کرتے ہیں۔ عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن جریج سے کہا کبھی مریض لیٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو انہوں نے کہا پھر وہ قبلے سے منحرف ہو کر نماز پڑھ لے، یعنی قبلے سے ہٹ کر اس کا رخ جس طرف ہو وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ چت لیٹ کر نماز پڑھے، اپنے سر سے اشارہ کرے۔ عطا نے کہا جب وہ رکوع اور سجدہ کرے تو کیا اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے؟ ابن جریج نے کہا لیکن وہ اپنے سر سے اور ہاتھوں سے اشارہ کرے، یعنی بیمار کے لیے بھی یہ رعایت دی گئی ہے شریعت میں کہ وہ حسب سہولت لیٹ کر جس طرح سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، جیسی بھی اس کے لیے سہولت ہو، راحت ہو، اس کے لیے ممکن ہو، اس انداز سے وہ نماز ادا کرے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مریض کو طاقت ہو تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یعنی اگر کوئی بیمار ہو اس کے باوجود اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، قیام پر قدرت رکھتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اور اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی کمزوری ہے، بیمار ایسا ہے کہ کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اشارہ کرے، سجدے کے لیے اگر جھک نہیں سکتا، پیشانی اور ناک زمین پر نہیں رکھ سکتا تو وہ کم سے کم جھک کر اشارہ کرے اور اپنے سجدے کو اپنے رکوع سے نیچا رکھے، یعنی رکوع بھی نہیں کر سکتا اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، رکوع کے لیے جھکے تھوڑا اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکے تاکہ سجدے اور رکوع میں فرق باقی رہے۔ اگر وہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، کوئی مریض ایسا ہو ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں ہو کہ وہ بیٹھنے کی بھی صلاحیت طاقت نہیں رکھتا تو دائیں کروٹ یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف کروٹ پر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اشارے سے، اور اگر وہ دائیں کروٹ پر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اتنی بھی اگر اس کے اندر طاقت نہ ہو تو وہ چت لیٹ کر نماز پڑھے اور اس کے دونوں پیر قبلے کی جانب ہوں، یعنی مریض جس کیفیت میں ہو اگر اس سے جیسے بن پڑ سکے اس طرح وہ نماز ادا کرے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کھڑے ہو کر ہی پڑھے، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی بیمار کی نماز پڑھنے کا یہی طریقہ بیان کیا ہے، ابھی جو بیان کیا گیا۔ حدیث نمبر 1117 حدثنا عبدان عن عبداللہ عن ابراہیم بن طہمان قال حدثنا الحسین المکتب عن ابن بریدۃ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فقال صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی عبداللہ بن مبارک سے، انہوں نے ابراہیم بن طہمان سے، انہوں نے کہا مجھے حسین مکتب نے حدیث بیان کیا، یعنی معلم نے حدیث بیان کی ابن بریدہ سے،
انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے بواسیر کی شکایت تھی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق سوال کیا، کھڑے ہو کر میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، میں نے مسئلہ پوچھا، دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں اس کی طاقت نہ ہو، کھڑے نہ ہو سکتے ہوں تو بیٹھ کر نماز پڑھو، پس اگر تم کو اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کروٹ کے بل یعنی پہلو کے بل سیدھے ہاتھ کی طرف پلٹ کر نماز پڑھو۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 115 میں گزر چکی۔ باب نمبر 20، باب اذا صلی قاعدا ثم صح او وجد خفة تمم ما بقیا۔ جب کسی شخص نے بیٹھ کر نماز شروع کی پھر وہ حالت نماز میں دوران نماز تندرست ہو جائے یا اس نے مرض میں تکلیف میں کمی محسوس کی تو پھر وہ باقی نماز پوری کرے۔ کیسے پڑھنا چاہیے؟ ایک شخص جس وقت نماز شروع کیا قیام پر قدرت نہیں تھی، کھڑے نہیں ہو سکتا تھا، بیٹھ کر نماز شروع کیا، حالت نماز میں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی بیماری، اس کی کمزوری کچھ کم ہوئی ہے اور اس کے اندر قیام کی طاقت آ گئی ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہم یہ فرماتے ہیں کہ جب بیمار بیٹھ کر نماز پڑھے اور پھر وہ حالت نماز میں تندرست ہو جائے، اچھا ہو جائے یا اس میں کھڑے ہونے کی طاقت آ جائے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا اور کھڑے ہونے کی طاقت اگر وہ اپنے اندر محسوس کرے تو وہ بقیہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ جب وہ طاقت محسوس کرے اپنے اندر، بیماری میں اور مرض میں تکلیف میں تخفیف کمی محسوس کرے تو اس کو پھر فوراً اٹھ جانا چاہیے۔ بقیہ نماز وہ بیٹھ کر نہیں بلکہ جب سے وہ تندرست ہو جائے اس وقت سے وہ کھڑے ہو کر بقیہ نماز پڑھے گا۔ اور امام محمد بن حسن شیبانی یہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز شروع سے پڑھے گا۔ اگر کسی کو درمیانی نماز میں یہ محسوس ہو جائے کہ اب اس کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ گئی ہے، اس کی بیماری کم ہو گئی ہے، تکلیف میں اگر وہ کمی محسوس کرے تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، امام مالک، امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ وہ جب سے راحت اور تخفیف محسوس کرے مرض میں تکلیف میں اس وقت سے وہ قیام کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یعنی اگر ایک رکعت بیٹھ کر پڑھا تھا تو دوسری رکعت سے کھڑا ہو جائے، دوسری تیسری چوتھی رکعت جو بھی ہے بہرحال بقیہ نماز وہ کھڑے ہو کر قیام کر کے ادا کرے۔ لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ وہ اب شروع سے نماز پڑھے، وہ نماز توڑ دے، اس کے بعد وہ پھر اثر نو یعنی پھر ابتدا سے پھر شروع سے نماز پڑھے، اس نماز کو ختم کر دے وہاں سلام پھیر کر اور پھر وہ اثر نو نماز پڑھے کھڑے ہو کر۔ وقال الحسن ان شاء المریض صلی رکعتین قائما ورکعتین قاعدا، اور حسن بصری نے کہا کہ اگر بیمار چاہے تو 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے اور 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے۔ اس مسئلے میں حسن بصری فرماتے ہیں اگر کوئی دوران نماز تندرست ہو جائے، اپنے اندر قیام کی طاقت پائے تو 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے اور 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھے، اس کو اختیار ہے۔ اس تعلیق کی یعنی امام حسن بصری کا یہ جو قول نقل کیا گیا اس کی اصل حسب ذیل احادیث ہیں۔ اب آگے بیان کرتے ہیں احادیث کے۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ یونس اور حسن بصری نے کہا مریض اس حالت کے موافق نماز پڑھے جس پر وہ ہے، یعنی مریض کی نماز اس کی کیفیت پر محمول ہے، اگر اس کے اندر بیٹھ کر پڑھنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یا آدھی نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو آدھی نماز کھڑے ہو کر پڑھے اور آدھی نماز بیٹھ کر پڑھے۔ اشعث بن عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ حسن بصری نے کہا اگر انسان چاہے تو نفل کھڑے ہو کر پڑھے اور اگر چاہے تو بیٹھ کر پڑھے یا لیٹ کر پڑھے۔ نوافل میں اختیار ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن فرائض میں اگر قیام پر قدرت ہو تو پھر بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1118 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا اخبرته انہا لم ترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاة اللیل قاعدا قط حتى اسن فكان يقرأ قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحو من 30 آیة او 40 آیة ثم رکع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رات میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوافل بھی، تہجد بھی، رات کی نمازیں بھی کبھی بھی بیٹھ کر ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، یعنی جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے، یہاں تک کہ جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو جاتے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھتے اور
بیٹھ کر نماز پڑھنے کے درمیان اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور جب رکوع کا وقت آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے، رکوع کرتے، پھر 30 یا 40 کے قریب آیتیں پڑھتے، پھر رکوع کرتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا کرتے، پھر جب رکوع کا وقت آتا تو آپ کھڑے ہو کر پھر قیام میں بھی، رکوع سے پہلے قیام میں بھی آپ 30 تا 40 آیتیں پڑھتے، اس کے بعد رکوع فرماتے۔ حدیث مذکور کی عنوان کے ساتھ مطابقت، اس حدیث شریف کی عنوان سے کیا مطابقت ہے، اور جو شخص بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز شروع کرے پھر اس میں کھڑے ہونے کی طاقت آ جائے تو وہ کیا کرے، اس سلسلے میں کہتے ہیں ابن بطال مالکی لکھتے ہیں اس حدیث کا عنوان ہے، اس حدیث کا عنوان فرض نماز کے متعلق ہے، اور امام بخاری نے اس عنوان کے اس بات کے لیے جو حدیث روایت کی ہے وہ نفل کے متعلق ہے۔ عنوان میں فرض نماز کا انہوں نے ذکر کیا اور پھر حدیث لا رہے ہیں نفل کی، اور اسے امام بخاری نے فرض نماز کا حکم بھی مستنبط کیا، نکالا کہ جب بغیر کسی ایسے سبب کے جو قیام سے روکنے والا ہو نفل کو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، تو فرض نماز جس میں بغیر کسی سبب مانع کے، یعنی جب فرض نماز میں قیام سے روکنے والا کوئی سبب نہ ہو تو تب اس وقت بھی فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا، اس وقت فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی اگر قیام سے مانع کوئی سبب پایا جائے تو اس کو بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ قیام سے مانع یعنی قیام سے روکنے والا۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے قیام نہیں کر سکتا ہے تو وہ فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، جیسے نفل بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ اگر فرض میں عذر ہو، کسی کو قیام پر قدرت نہ ہو، بیماری ایسی ہو یا پیروں میں تکلیف ہو یا کوئی عذر شرعی ہو جس کی وجہ سے وہ کھڑے ہونے پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو پھر اس کو فرض نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ظفر اور امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ اگر مریض بیمار پیشنٹ لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہو یا بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، پھر اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت آ جائے نماز کے درمیان، تو وہ بقیہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے اور اس نماز کو پہلی نماز پر مبنی کرے۔ یعنی اگر کوئی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا یا لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، اس درمیان اگر اس کو قیام، اس کے اندر اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے، قوت آ جائے، تو اب وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہاں سے فوراً کھڑا ہو جائے، وہ قیام کرے اور بقیہ نماز جتنی بھی رکعتیں باقی رہ گئی ہوں اس میں قیام کرے، کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، اور اس کو شروع سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے توڑ کر، بلکہ جہاں سے اس کے اندر قیام کی صلاحیت آ جائے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے، اسی وقت سے بقیہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا ہے کہ اگر اس نے لیٹ کر نماز پڑھی تھی، اشارے سے نماز پڑھی تھی، پھر اس میں قوت آ گئی تو اب وہ اثر نو نماز پڑھے گا۔ یعنی اگر کوئی بیمار لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز اگر اس کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے تو اب اس کو نماز ختم کر کے پھر شروع سے اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا اور رکوع اور سجدہ کر رہا تھا تو قوت آنے کے بعد اسی نماز پر بنا کرے گا۔ یعنی دو مسئلوں میں یہاں فرق بتایا گیا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اشارے سے لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا اور دوران نماز وہ اپنے اندر کھڑے ہونے کی طاقت پائے، مرض میں، بیماری میں تخفیف اور کمی محسوس کرے، تو اس کو پھر شروع سے نماز پڑھنا چاہیے۔ وہ نماز اگر وہ 3 رکعت یا 1 رکعت 2 رکعت جتنی بھی پڑھ چکا تھا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کو پھر شروع سے وہ پوری نماز پڑھنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسرا مسئلہ ہے اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، بیمار، قیام پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر اگر نماز ادا کر رہا تھا اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں رکوع اور سجدہ کر رہا تھا، تو ایسا شخص اگر دوران نماز بیماری میں، تکلیف میں کمی محسوس کرے اور اپنے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت، طاقت پائے، کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس طرح کی کیفیت محسوس کرے، تو جہاں سے اس کو یہ کیفیت محسوس ہو وہیں سے وہ کھڑے ہو جائے۔ اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو، مثال کے طور پر دوسری رکعت میں ہو اور بیٹھ کر وہ قیام کے بجائے بیٹھا ہوا ہو اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، تو فوراً کھڑے ہو جائے، قیام کرے اور بقیہ نماز کھڑے ہو کر یعنی قیام کے ساتھ ادا کرے۔ اسی طرح اس میں اختلاف ہے کہ اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی اور 1 رکعت پڑھ لی تھی، اگر قیام کیا تھا اور 1 رکعت ادا کر لیا تھا، پھر وہ قیام سے عاجز ہو گیا، اب دوسری رکعت کے لیے جب اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت اپنے اندر نہیں پاتا ہے، تب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اشاروں سے وہ نماز پڑھنے پر قادر ہو تو امام مالک کے نزدیک وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ایسا شخص جو قیام سے نماز شروع کیا تھا لیکن
ایک رکعت کے بعد یا کچھ رکعتوں کے بعد اگر وہ کھڑے ہونے کی اپنے اندر طاقت نہیں پاتا ہے تو امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور اسی نماز پر بنا کرے. یعنی ایک رکعت قیام کے ساتھ ہوئی تھی، اب دوسری تیسری چوتھی رکعت یا دوسری اور تیسری رکعت حسب سہولت یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے انداز میں پڑھے، اس کو پھر شروع سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، سفیان ثوری اور امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز شروع کرے اور پھر نماز کے درمیان وہ اگر اپنے اندر بیماری کے بڑھ جانے کا اس کو ڈر ہو، یعنی اگر وہ اپنے اندر یہ طاقت نہ پائے کہ وہ کھڑے ہو سکتا ہو، قیام کی اگر اس کے اندر طاقت نہ ہو، تو پھر وہ جہاں تک کھڑے ہو کر نماز ادا کیا تھا اس کے بعد سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اس کو شروع سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام مالک نے کہا جس نے کھڑے ہو کر نفل پڑھنے شروع کیے پھر اگر وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. نوافل میں فرق ہے، فرض اور نفل میں فرق یہ ہے کہ امام مالک کے پاس اگر کوئی شخص نفل نماز کھڑے ہو کر شروع کیا تھا لیکن اگر درمیان میں بیٹھ کر ادا کرنا چاہے، 2 رکعت والی نماز ایک رکعت میں قیام کیا تھا اور دوسرے رکعت میں قیام کے بجائے اگر وہ بیٹھ جانا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے. باب مذکور کی حدیث یعنی اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم حدیث نمبر 1601 جلد 2 صفحہ 448 پر مذکور ہے، وہاں بھی بیان کی گئی. اس باب کی احادیث کی تشریح کے حسب ذیل عنوان وہاں قائم کیے گئے. نمبر 1 سنن اور نوافل کا گھر میں پڑھنا. نمبر 2 نوافل کی حکمت. نمبر 3 بیٹھ کر نوافل پڑھنے کا جواز یعنی بیٹھ کر نوافل پڑھنا جائز ہے. حدیث نمبر 1119 حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن یزید و ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی عبداللہ بن یزید سے اور ابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. بس آپ بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑھتے تھے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، قرات کرتے تھے نماز میں. پس جب آپ کی قرات سے 30 یا 40 آیتیں رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، یعنی ابھی 30 اور 40 آیتیں 30 تا 40 آیتیں پڑھنا باقی ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر حالت قیام میں ان آیات کو پڑھتے، 30 تا 40 آیتیں اور تلاوت فرماتے، قرات کرتے، پھر آپ رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے. دوسری رکعت بھی آپ اسی طرح پڑھتے تھے. پھر جب آپ نماز پوری کر لیتے، جب آپ کی نماز مکمل ہو جاتی تو دیکھتے آپ اگر میں بیدار ہوتی جاگتی رہتی تو میرے ساتھ باتیں کرتے، اور اگر میں سوئی ہوئی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے. اس حدیث کی تشریح کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1118 کا مطالعہ کریں. ابواب التقصیر کی یہاں تکمیل ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اس کے بعد کتاب التہجد ہے، تہجد کی نماز کا بیان. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. باب نمبر 19 کتاب التہجد، تہجد کا بیان سے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم تہجد کے بیان سے آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.